अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कल गुज़िश्ता रोज से कई एक वीडियोज सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से नए बिजनेस हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के ताल्लुक से काफी कुछ बताया जा रहा है, काफी कुछ कहा जा रहा है। खास तौर से इस दरमियान में जब से हीरा गोल्ड ट्रेडिंग का नया कारोबार शुरू हुआ है, उस वक्त से खास तौर से मेरी तरफ से काफी इस बात की कोशिश रही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज मुस्लिम माईशत एक बार फिर से अगर खड़ी हो रही है तो बेशक उसका हक है, उसकी मजलूमियत है और उसकी पायादार शख्सियत और वजूद है कि उसको खड़ा होना चाहिए, उसको दोबारा चलना चाहिए। क्योंकि 20-25 साल तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपनी बेबाकाना अंदाज में लोगों के दरमियान में चलकर, फिरकर और दौड़कर आलमी पैमाने पर अपना नाम और वजूद दर्ज कराया है। हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक अपनी इयादत और अपनी दादरसी पहुंचाई है। उसी दरमियान में एक बार का कौल है कि अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के भाई जनाब अब्दुल रहमान साहब, वो एक बार अपनी बहन से ये कहते हुए सुने जाते हैं कि आपा अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, आपको जब लोगों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो लोगों के इन्वेस्टमेंट लेकर के एक बड़ा सेटअप, बड़ा ट्रांजैक्शन, बड़ी जिम्मेदारी क्यों रखती हैं, क्यों लेती हैं, इतना बड़ा बर्डन लेने की जरूरत क्या है। जिस पर अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा अपने छोटे भाई अब्दुल रहमान से कि मेरे भाई, बेशक इस बात की जरूरत हमको वाकई में नहीं है कि हम लोगों के इन्वेस्टमेंट लें, लेकिन चूंकि लोगों को मेरी जरूरत है कि मैं उनके पैसों के जरिए से तिजारत करके उनको बेनिफिट पहुंचाऊं। बहुत सारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, लाख, 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए रख करके उन पैसों की तरफ तके जा रहे हैं। ना ही वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा पा रहे हैं क्योंकि वो हराम है, ना ही वो बैंक में रख पा रहे हैं क्योंकि बैंक में रख करके ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है, ना ही उसको गोल्ड बना करके उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि वक्त जरूरत पड़ेगी तो वो नुकसानात के खमियाजा और उसके गायब होने के और गुम होने के खदशात होंगे। तो लोग, अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि लोग बहुत मुहताजगी में हैं, लेकिन उनके पास 2, 4, 5 लाख रुपए की उसात है। ऐसे लोगों की जिनके पास 2, 4 लाख, 5 लाख रुपए हैं, उनके साथ अगर मैं खड़ी होकर के उनको 5,000, 10,000, 15,000 रुपए की पर माहाना अगर उनको बेनिफिट दे रही हूं, उनके घर के अखराजात, उनके बच्चों के अखराजात, उनके बच्चों की तालीम और ताल्लुम, उनके बुजुर्गों की दवाइयां और उनकी जेब खर्च अगर चलती है तो क्या बुरा है भाई। तो इस हिसाब से ये कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक बड़ी अपनी पायादार वजूद रखने के बावजूद इस बात की बिल्कुल जरूरतमंद नहीं है कि लोगों के इन्वेस्टमेंट ले और लोगों के इन्वेस्टमेंट ले करके फिर तिजारत करे। अपने उसके पास बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़े सरमायाकारी है, बहुत बड़ी उसका अपना समझिए कि जायदादें हैं, उसके जरिए से वो अपनी वजूद, अपनी तिजारत और अपनी तमाम चीजों को चला सकती है। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सीईओ अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना यह है कि अलाए कलिमतुल्लाह, सूद से पाक तिजारत अगर लोगों की आंखों में इसलिए खटकते हैं कि अल्लाह ताला का पसंदीदा काम तिजारत सूद पर हावी है और दुश्मन नहीं चाहता, यहूदी लॉबी नहीं चाहता, सूदखोर लॉबी नहीं चाहता कि लोग हलाल तिजारत करें और लोगों को डुबा देना चाहता है, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं डूबने और डुबोने देने की किसी भी तरह से उन लोगों को मौका नहीं दूंगी। अलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा कि मेरी इस कोशिश के बदले में लोगों की जो बड़ी बड़ी कोशिशें हैं मुझे डुबाने की, मुझे बैक फीट पर ढकेलने की, उससे पता लगता है कि मेरा काम कितना ज्यादा पायादार और कितना ज्यादा जरूरतमंद है। और इन हराम खोर जो सूदखोर हैं, उन लोगों के किले में, उन लोगों की ताबूत में आखिरी कील की तरह से मैं किस तरह से खड़ी खटक रही हूं, लिहाजा मैं ये तिजारत करूंगी, करती रहूंगी। और वो लोग जो मखलूकुल हाल है, जिन्होंने 20-25 साल तक मेरे जरिया से फायदा उठाया है, लोगों की इमदाद ताउन हो सकी है, उन लोगों की इमदाद ताउन जारी रहे। मेरी ये कोशिश है, मेरी ये जिद है, हलाल तिजारत
اور سود سے پاک تجارت کا کلمہ بلند کرتی رہوں گی۔ لہٰذا علامہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ نے یہ کہا کہ سب لوگ میرے ساتھ سے چلے جائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، اگر ایک شخص کا بھی ساتھ مجھے ملا تو میں اس تجارت کے قافلوں کو بند کرنے والی نہیں ہوں۔ میں بہت سارے لوگوں کو اس میں شمار کرا سکتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ کے ساتھ ہیں، لیکن میں خود کو، اپنے وجود کو اتنا سمجھتا ہوں کہ میں وہ آخری شخص بنوں گا، پوری دنیا چلی جائے، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن میں اس حدود سے پاک تجارت اور لوگوں کی داد رسی کرنے والی کمپنی کے ساتھ اور دین اور اسلام کا کلمہ بلند کرنے والی کمپنی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی میں کم از کم وہ آخری شخص بن کر کے کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اس کوشش کے تحت میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اپنے کندھوں پر کہ میں انشاءاللہ تعالی ملک کے معززین، ملک کے مفکرین اور ملک کے غیور افراد کے پاس میں انشاءاللہ تعالی 1 لاکھ کی تعداد میں لیٹر لکھ کر کے ان کو اس کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا۔ اس بات میں میری کوشش سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں اس میں میں انشاءاللہ تعالی پوری طرح سے کوشش کروں گا۔ اس کام میں سوشل میڈیا جہاں میرا مددگار ہوگا، وہی میرے مداح، میرے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے چاہنے والے، ہم لوگ ایک رضاکارانہ طور پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس میں وہ تمام لوگ جو ہیرا گروپ آف کمپنیز علامہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ سے استفادہ کرنے والے ہیں، وہ لوگ اس میں، اس قافلے میں فوج کا کام کریں گے، سپاہی کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی سہارا لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ان لوگوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں جو اس بات کی مخالفت میں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے اپنی نئی تجارت قائم کر کے پھر سے کھڑی ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں تک 1500-1600 افراد کے درمیان لوگ انویسٹمنٹ کر چکے تھے، اب حالیہ جولائی کے لاسٹ مہینے میں ملنے والے ریشو اور ملنے والے ریکارڈ کے مطابق الحمدللہ 2000 افراد کی تعداد ہیرا گروپ آف کمپنیز میں شرکت کر چکی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ان مخالف سمت میں کھڑے ہونے والے یوٹیوبروں، مخالف سمت میں کھڑے ہونے والے لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ میری اس کوشش میں منفی انداز میں ہی صحیح لیکن میری کوششوں کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ ان کی ان مخالف سمت کی باتوں سے ایک پڑھا لکھا بایغور معاشرہ اور چاقو چوبند معاشرہ ایک بار ضرور سوچے گا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اتنی بڑی سازش سے نکل کر کے، اگر اتنی بڑی ایجنسیوں کے درمیان سے، چنگلوں سے نکل کر کے کھڑی ہو رہی ہے تو کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز۔ اتنی بڑی سازش، اتنی بڑی کھیل کے بعد اگر ہیرا گروپ آف کمپنیز ٹال ٹھوک کر کے مطیع الرحمان جیسا شخص اگر آ کر کے الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر برملا انداز میں اگر کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو یہ اجازت دی ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے بزنس کو چلائے، جو اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ سفر اپنا جاری رکھے۔ لہذا تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، مخالف سمت میں کھڑے ہونے والے بھائیوں کا بھی شکر گزار کہ کم از کم چاقو چوبند اور بیدار مغز لوگوں کو سوچنے کا وہ لوگ موقع دے رہے ہیں کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز معمولی کمپنی نہیں ہے۔ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کہا تھا کہ جب تم چلو گے تو پیر میں ٹھوکریں لگیں گی، جب تم دوڑو گے تو تمہارے پیر لہو لہان ضرور ہوں گے، جب تم چلنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری مخالفت میں آوازیں اٹھیں گی، لیکن اگر تم پیر توڑ کر کے، ہاتھ پیر توڑ کر کے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہو تو تمہیں نہ تمہارے پیر زخمی ہوں گے، نہ تمہارے دامن میں کانٹے چبھیں گے، نہ تمہارے پیر زخمی ہوں گے اور لہو لہان نہیں ہوں گے۔ لہذا چلنا اور لوگوں کی آوازیں اٹھنا ہماری باتوں کی پہنچنے کا بہت بڑا ایک کامیابی کا ضامن ہے۔ لہذا 1 لاکھ لیٹروں کو لکھ کر کے ملک کے معززین اور مفکرین کی توجہ مبذول کرانا میری اپنی خاص طور سے کوشش ہے۔ یوٹیوبروں کے ذریعہ سے، منفی کردار ادا کرنے والوں کے ذریعہ سے مجھے یہ بات الحمدللہ پہنچ رہی ہے کہ شر میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے، لوگوں تک میری آواز، میری تحریر، میری بات پہنچ رہی ہے۔
میرے خط میرے لیٹر ڈیلیور ہو رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ان منفی کردار ادا کرنے والے بھائیوں کے ذریعے سے مجھ تک اطمینان بن کر پہنچ رہا ہے. میرے گرو، میرے بہت ہی مخلص، میرے بہت ہی ایک چاہنے والے بھائی، جو بڑے بھائی کے طور پر ہیں، میرے سگے بھائی کے طور پر ہیں، انہوں نے ایک وقت میں جب مجھے بہت بڑا چیلنج کا سامنا ہوا تھا، مجھے بہت بڑی ایک رسوائیوں کا سامنا ہوا تھا، تب انہوں نے کہا تھا رحمان بھائی دیکھو، جب آپ کام کرنے کے لیے مارکیٹ میں اترو گے، سڑکوں پہ اترو گے، تو پتھر آپ کے اوپر چلیں گے، پتھر آپ کے اوپر پھینکے جائیں گے، یعنی کہ مخالف سمت میں آوازیں اٹھیں گی، پتھر پھینکے جائیں گے. یہ رحمان بھائی آپ کے اوپر ہے کہ ان پتھروں کو آپ اپنے پیروں کا روڑا بنا لیتے ہیں، اپنے پیروں کی ٹھوکر بنا لیتے ہیں، اس میں الجھ کر کے رحمان بھائی آپ زخمی اور لہولہان ہو جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا ان پتھروں کو آپ سیڑھی بنا کر کے اوپر اوپر مزید اور بلندی پر پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. تو مجھے وہ بات اس ٹائم حوصلہ دی تھی اور مجھے آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ ملا تھا. آج مجھے وہ بات ایک بار پھر سے اس بڑے بھائی کی بات یاد آ رہی ہے کہ ان پتھروں کو جو مخالفین اور ناقدین ہمارے اوپر پتھروں کی شکل میں پھینک رہے ہیں، ان کو ہم اپنے حوصلہ ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اس کو اپنے لیے سیڑھی بنائیں گے اور ان ناقدین کا شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی خیر جو ہوتا ہے وہ شر سے ہی خیر کے پہلو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، شر میں بھی خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہر کسی کو یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تنگ آ جاتے ہیں اور وہ ابھی مشرف اسلام نہیں ہوتے ہیں، تو وہ ننگی تلوار لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں. لیکن وہ جب قریب آتے ہیں اور قرآن کی آیت سنتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے سنایا جائے، اور جب وہ سنتے ہیں تو وہیں سے وہی تلوار لے کر کے واپس پلٹ جاتے ہیں اور جا کر کے مارکیٹ میں بلند آواز میں کہتے ہیں کہ اے کفار کی جماعت والوں، میں نے آج سے اسلام قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور آج میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں مشرف با اسلام ہوتا ہوں، اور اگر کوئی مجھ سے مقابلے کا ہمت، جرأت اور حوصلہ رکھتا ہے تو وہ میرے پاس آئے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اپنی اولاد کو یتیم چھوڑنا چاہتا ہے، کون اپنی بیگم کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اور کون اپنی ماں کو روتا سے سکتا چھوڑ جانا چاہتا ہے. لہٰذا وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے. لہٰذا اس شر کے لیے اٹھے ہوئے قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے پہلو میں کس طرح سے بدلا. لہٰذا ان یوٹیوبروں بھائیوں کے ان منفی کردار سے میں بہت زیادہ حوصلہ مند ہوں کہ میری بات الحمدللہ پہنچ رہی ہے. یہ ٹھوکر، یہ پتھر میرے لیے منزل کا سیڑھی بننے میں انشاءاللہ تعالی مددگار و تعاون کار ہوں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.